الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عند قبری سمعته ومن صلی علی نائبا بلغته لی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 26واں پارہ سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت اہل ایمان کو خطاب کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے پاس اونچی آواز نہ نکالا کرو اور نہ ہی اس طرح بلایا کرو جیسے آپ آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، کجہر بعضکم لبعض۔ اگر تم نے اونچی آواز نکالی نبی کے سامنے یا ایسا بلایا جیسے دوستوں کو بلاتے ہو تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے جو نیکیاں ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تمہاری زندگی کی جتنی نیکیاں ہیں وہ ختم کر دی گئی ہیں۔ اور یہ خطاب اہل ایمان کو ہے کہ آداب کا وہ خیال رکھیں اور نہ اونچا بولیں اور نہ آپس میں جیسے بلاتے ہیں ایسے نبی کو بلائیں۔ جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کو شیخین نے روایت کیا ہے۔ جب شیخین کا لفظ استعمال ہو تو اس سے مراد امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی ہوتے ہیں، یعنی حدیث کے یہ امام ہیں۔ تمام حدیث کی کتابیں جن حضرات نے لکھی ہیں سارے اونچے لوگ ہیں، لیکن اس جماعت میں یہ امام شمار ہوتے ہیں، امام بخاری اور امام مسلم۔ حدیث یہ ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص میری قبر کے پاس آ کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے سمعتہ، میں خود اس کو سنتا ہوں۔ اور داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ میں اس کا جواب بھی یہ بخاری کی روایت ہے، اور امام داؤد نے جو روایت کی ہے کہ میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا یہ ہے کہ جس شخص نے درود سلام پڑھا دور سے، بلغت لی، اس کو میرے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ قبر کے پاس جو پڑھتا ہے میں سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، اور جو دور درود السلام پڑھتا ہے تو وہ میرے تک پہنچایا جاتا ہے۔ درود شریف بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس پر کم از کم 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہوں۔ اور جو شخص جتنی دیر درود شریف میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، جتنی دیر، اتنی دیر اللہ کی رحمت کا وہ مرکز بنا رہتا ہے۔ اور بھی بہت فضیلت ہے درود شریف کی۔ درود شریف وہ نیکی ہے کہ اس کے
قبول نہ ہونے کے چانس نہیں ہیں، قبول ہونے کے ہی چانس ہیں۔ بہت زیادہ اس کے بارے میں فضیلت ہے۔ آج کا ہمارا موضوع 2-3 باتوں پر مشتمل ہوگا۔ ایک تو یہ کہ ہم حج کے 1-2 باتیں آخر میں جب بیان کر رہے تھے وہ رہ گئی تھیں، وہ عرض کریں گے، اور دوسرا آداب روضہ رسول، آداب مدینہ، آداب مسجد نبوی، چونکہ حج کے بعد حاجیوں کی یا بعض دفعہ حج سے پہلے مدینہ طیبہ میں روضہ رسول پر حاضری ہوتی ہے۔ تیسری چیز موجودہ دکھ درد ہے جو صرف الفاظ کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے کہ فلسطین پر بڑا ظلم ہو رہا ہے اور اس کا کوئی حل ہونا چاہیے، جو اتنے زیادہ مسلمان ملک ہیں، بڑی فوجیں ہیں، لیکن کوئی حل اس کا نہیں ہو رہا۔ جو آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے، ہوا یہ تھا کہ بنو تمیم کے کوئی شخص آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے تھے، اور آپ مسجد نبوی میں موجود نہیں تھے۔ تو کسی ساتھی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ گھر تشریف لے گئے ہیں۔ انہوں نے، یہ مسلمان ہیں، صحابہ ہیں، دیہات سے آئے ہیں، اتنے واقف نہیں تھے، کبھی کبھی آتے تھے۔ انہوں نے اونچا سا ایک جملہ بولا، یا محمد اخرج الینا، کہ گھر کے باہر کھڑے ہو کر یہ جملہ کہا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیے، ہمارا کوئی کام ہے، ہم دور سے آئے ہیں، مسئلہ پوچھنا ہے، جو بھی بات ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو باہر تشریف لے آئے۔ یہ آیات نازل ہو گئیں جو سورہ حجرات کی آیات ہیں کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ان سے 2 ہی غلطیاں ہوئیں اور 2 ہی اس آیت میں برائے اصلاح بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم، نبی کے قریب اونچی آواز نہ نکالو، بھلے جائز بھی ہو۔ اور دوسری بات کہ ایسا نہ بلاؤ جیسے اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہو، یہ پیغمبر ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن مجید میں بہت کیا ہے، لیکن جہاں بھی اللہ نے بھی اپنے پیغمبر، آخری پیغمبر کو خطاب کیا ہے تو یا محمد نہیں فرمایا، مطلب القاب سے یا ایھا الرسول یا ایھا النبی یا ایھا المدثر وغیرہ اس طرح ذکر ہوا۔ اپنے بڑے کا بھی نام لینا بے ادبی ہے، آدمی لقب سے اپنے بڑے کو بھی پکارتا ہے۔ اپنے افسر کے پاس بھی ہو تو اونچی آواز نہیں نکالتا۔ افسر بیٹھا ہے، 2 ساتھی سامنے کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، انہوں نے اگر آپس میں بھی کوئی بات کرنی ہے تو آہستہ سی کہتے ہیں کہ تاکہ اپنے افسر کو ناگوار نہ گزرے۔ اچھی بات ہے، اپنے بڑے کا ادب کرنا چاہیے۔ تو جب ایک عام دنیاوی لحاظ سے آپ اپنے بڑے افسر کے سامنے اونچا نہیں بولتے ہیں یا اس کو ایسے نہیں پکارتے ہیں کہ جیسا کہ ساتھیوں کو پکارا جاتا ہے، تو یہ تو پیغمبر امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، تو ایسا پکارنا کہ اونچی آواز ہو یا تھوڑا سا اونچی آواز ہو یا ایسا کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو عبداللہ ادھر آؤ، عبد الرحمن ادھر آؤ، ایسا نبی کو نہیں پکار سکتے ہو۔ 2 ان کی غلطیاں تھیں اور دونوں باتوں کی اس آیت میں اصلاح ہوئی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا ان الذین ینادونک، تھوڑا سا اونچا کرو، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جن لوگوں نے نبی کو حجرے کے باہر سے اونچی آواز کے ساتھ پکارا ہے بے عقل تھے، ادب سے واقف ہی نہیں تھے۔ ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون،
وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آگے ادب بھی سکھا دیا، اگر یہ صبر کرتے، باہر بیٹھے رہتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے باہر تشریف لاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ اور جو غلطی ہو گئی ہے اس سے معافی مانگیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بھی یہی ادب تھا، اور زندگی کے بعد بھی اب بھی یہی ادب و احترام ہے۔ عام انسان کا معاملہ پھر ایک ولی کا معاملہ فرق ہوتا ہے، عام انسان کا ایمان والے کا معاملہ اور پیغمبر اسلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ فرق ہوتا ہے۔ بہت ساری انبیاء کو خصوصیات عطا کی گئی ہیں، معجزات عطا کیے گئے ہیں، بندہ یہ کہے جی اس بندے کے ساتھ تو یہ ہوا ہی نہیں ہے، تو ان کے ساتھ مجھے تو سمجھ نہیں آتا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام اونچی ہستیاں ہیں، اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، مرکز وحی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ خصوصیت کا کئی اعتبار سے ہے۔ جب حدیث میں بیان ہو گیا کہ میرے روضے کے قریب، میری قبر کے قریب جو صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، پیش کرتا ہے، میں سنتا ہوں، بس ہمارا ایمان ہے۔ اب آپ عام معاملہ کہ وہ فلانا تو نہیں سنتا تھا تو یہ کیسے سنتے ہیں، تو یہ تو اپنی عقل کے اوپر ماتم کرنا چاہیے کہ جس کو ابھی تک فرق ہی نہیں سمجھ آیا کہ پیغمبر کی ذات اونچی ذات ہوتی ہے، اور جو دور درود السلام پڑھتا ہے فرشتے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے ہیں۔ بس ہمارا ایمان ہے جب ہم ادھر ہم پڑھتے ہیں درود السلام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو بات ہم حج کی مناسبت سے کر رہے تھے۔ حج ایک اونچی عبادت ہے، اور حج کے بعد یا بعض دفعہ انتظامی اعتبار سے حج سے پہلے مسجد نبوی کی حاضری، روضہ رسول کی حاضری، مدینہ طیبہ کی حاضری ہوتی ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ حج کے بعد روضہ رسول، مدینہ طیبہ کی حاضری ہو، سنت تو یہ ہے، کیونکہ یہاں سے نا پاک صاف ہو کر ادھر حاضری دے، صلاۃ و سلام پیش کرے اور اپنی سفارش کی درخواست کرے کہ معاملہ اللہ سے صاف کر کے آیا ہوں، اللہ نے حج کی برکت سے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو آپ یہاں صلاۃ و سلام پیش کر کے اللہ سے سفارش کی دعا کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے سفارش کریں۔ اصل سنت تو حج کے بعد کی ہے، لیکن انتظامی اعتبار سے حج سے پہلے بھی اگر بندہ حاضر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نہ کوئی ثواب کی کمی کی بات ہے۔ حج سے پہلے حاضری ہو مدینہ طیبہ کی یا حج کے بعد ہو، اصل یہ بات ہے کہ آداب کا خیال رکھنا ہے۔ ادب سے ہی قرب ملتا ہے، ادب سے ہی منزل طے ہوتی ہے، ایمانی درجات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑا ادب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اور روضہ رسول خاموشی کے ساتھ حاضر ہونا ہے، اور صحیح بن سور کر جانا ہے، صاف ستھرا ہو کے جانا ہے۔ وفد عبد القیس، اس کا ذکر احادیث کی کتابوں میں بہت ہے۔ یہ ایک وفد تھا باہر سے، دور سے آنے والا، اور کئی دفعہ یہ آتے تھے 3 مہینے بعد، کبھی 6 مہینے بعد آ کے سبق لیتے تھے، 2-4 دن رہتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ٹائم گزارتے تھے۔ یہ وفد آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ ان کا لیڈر ہوتا ہے منصر، اس کا نام ہے منصر۔ کھلا علاقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ وفد جب آیا تو انہوں نے دیکھ لیا
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے چھوڑے، اونٹ وہیں رسیاں چھوڑی، وہ جیسے کیسے تھے بھاگتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو گئے، سلام کیا، ملاقات کی، بیٹھ گئے۔ ان کا جو لیڈر ہے اس کا نام میں نے بتایا منذر۔ یہ شخص نہیں آیا اور ساروں کے اونٹوں کو، سواریوں کو باندھا، تمام نظام سامان شمان ایک جگہ سواریوں سے اتار کے رکھا، اور پھر چلا گیا نہا کر، اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر۔ پھر یہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اتنی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ملاقات ہوئی۔ اس پورے اجتماع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر کی تعریف کی ہے کہ آپ کے حسن انتظام بھی، آپ کا پروقار آنا بھی، اور اپنی سواریوں کو باندھنا، صاف ستھرا آنا، نہا دھو کر آنا، یہ سب اللہ پاک کو بہت پسند ہے، مجھے بھی بہت پسند ہے۔ تو روضہ رسول کی جو حاضری ہے اس کا ادب اور ہے، اور یہاں پر بیت اللہ شریف میں کہ آپ نے یہاں سے احرام باندھا ہے، راستے میں میل کچیل، ہوائیں جھکڑ سب کچھ ہو سکتا ہے، تھکاوٹ ہو سکتی ہے، بال پراگندہ ہو سکتے ہیں، صابن نہیں استعمال کر سکتے، سر نہیں ڈھانپ سکتے، چادریں یہی ہیں، سردی ہے، گرمی ہے، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، بال میلے ہو گئے، پراگندہ ہو گئے، صابن نہیں لگا سکتے، اور ویسے نہانا چاہیں بغیر صابن کے تو اجازت ہے، ضروری نہیں۔ اور یہاں یہی پسند ہے، فرمایا افضل الحج الحج والسج، بہترین حج وہ ہے جس کا احرام لمبا ہو، زیادہ دیر تک لبیک پڑا ہو، اور میلا کچالا پراکندہ بال ہو۔ اب یہاں یہ بات ہے کہ آپ جتنے تھک کے آئیں گے، میلے کچیلے آئیں گے، پراگندہ بال آئیں گے، اللہ کے گھر کے سامنے آپ حاضری دے رہے ہیں، بیت اللہ نظر آیا، دعا کر کے آپ طواف کر رہے ہیں، یہاں یہ پسند ہے۔ اور ادھر جو لوگ میلے کچیلے آئے وفد عبد القیس کے، تو آپ نے جب ان کے سردار کی تعریف کی تو بات تو دوسری خود ہی سمجھ آ گئی نا، تو اونچی ہستی ہے، وہ ڈائریکٹ عیب کو یوں نہیں ان کو کہا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور اٹھ جاؤ اور جاؤ نہا دھو کے آؤ، لیکن جب وفد عبد القیس کے لیڈر کی، منذر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی کہ آپ کا پروقار ہونا، نہا دھو کر خوشبو لگا کر آنا، اپنے سامان کو سنبھالنا، سواریوں کو باندھنا، یہ ساری آپ کی خوبیاں اللہ کو بھی بہت پسند، ہمیں بھی پسند ہے۔ تو روضہ رسول اور مسجد نبوی کی جو حاضری ہے وہ الگ نوعیت رکھتی ہے، اور ادھر کی حاضری وہ الگ نوعیت ہے، اللہ کا حکم ایسا ہے۔ ادھر یہاں آپ نے بس ایک عاشقانہ لحاظ سے اس انداز میں جانا ہے، وہاں ایک محبانہ انداز میں، اس انداز میں جانا ہے کہ پہلے ہوٹل میں جائیں، نہائیں دھوئیں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، کہ اب خوشبو منع نہیں ہے، مدینہ بھی حرم ہے، اس کے آداب اور ہیں، بیت اللہ شریف اور مکہ مکرمہ بھی حرم ہے، اس کے آداب اور ہیں۔ اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، مسجد نبوی میں تشریف لائیں، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، یا نماز کا ٹائم ہے تو فرض نماز پڑھیں، اور بس آرام آرام سے، نہ یہ سامان پیدا کر نہ وہ سامان پیدا کر، باستقلال یکسو ہو کے اطمینان پیدا کر، محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ وہاں دیکھو لاکھوں دنیا ہے، حاضر ہے، آج کل تو عمرے میں بھی اتنے رش ہوتا ہے، آپ کو ذرا سا بھی آواز نہیں آئے گا، ذرا سی جیسے
شہد کی مکھیاں ایک جگہ سے اڑ کے دوسری طرف جا رہی ہوتی ہیں، اس طرح ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور سب مومن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ ہوتے ہیں۔ نہ یہ سامان پیدا کر نہ وہ سامان پیدا کر، باستقلال یکسو ہو کر، یکسو ہو کے کیوں آیا ہے؟ وہ چائنا کی مارکیٹ کا سامان پاکستان میں ملتا ہے، ادھر بھی ملتا ہے، اب مارکیٹوں کو پھرنے آیا۔ باستقلال یکسو ہو کے اطمینان پیدا کر، کیوں اتنا دور سے تو آیا ہے؟ کیا مقصد ہے تیرا؟ اپنے پیغمبر کے روضے کے پاس پہنچنے کی آرزو کیا ہے تیری؟ کیا تڑپ اور تمنا لے کر آیا ہے کہ نبی میرے سے راضی ہو اور وہ میری سفارش کریں؟ یہ لے کے آئے نا، تو آپ سے جو ہو سکتا ہے نا وہ کر کے آگے جائیں۔ محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی، نہیں آتی نا تو اور لوگوں کو بھی دیکھ لے کے نا تو یہ محبت آداب محبت سکھا دے گی۔ ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر، کیوں آیا ہے؟ دل نرم ہو رہا ہے؟ کس ہستی کے گھر کے پاس آپ حاضری دے رہے ہو؟ اب وہاں دیکھتے ہیں باب جبرائیل ہے ایک، جہاں سے آج کل وہ ریاض الجنہ والوں کو گزار کے تو ریاض الجنہ میں بٹھاتے ہیں نا اس خاص انتظام کے ساتھ۔ باب جبرائیل، اس جگہ پہ جبرائیل علیہ السلام بھی رک جاتے تھے، آ کر وہی لے کے آئے ہیں۔ ایک درجے کے استاد بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہی لے کے آتے ہیں نا جی۔ یہاں وہ رک جاتے ہیں کہ اگر اجازت ملتی ہے تو اندر چلا جاتا ہوں، تو آپ تو امتی ہیں۔ جبرائیل سارے فرشتوں میں 4 بڑے فرشتے، چاروں میں بڑا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام، سارے پیغمبروں پر چھوٹی کتاب یا بڑی کتاب وحی کے ذریعے سے جو فرشتہ لے کر آیا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اتنا بڑا عظیم قد و قامت والا فرشتہ ہے نا جی، اس کو بھی حکم یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کے پاس جب حاضری کے لیے جاؤ وہی لے کر جاؤ، تو اجازت لے کے جانا ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ وہاں کا ادب صفائی ستھرائی ہے ہر لحاظ سے، جیسے وفد عبدالقیس کی بات پر وقار طریقے سے وہ شخص گیا، یہی سب امتی کے لیے ہے۔ صاف ستھرا لباس پہنے، خوشبو لگائے، مسجد میں جائے، ادب و احترام، اگر وقت مکروہ نہیں ہے تحیت المسجد پڑھے اور سلام پیش کرے۔ ریاض الجنہ کے لیے تو انہوں نے کوئی ٹوکن اور کچھ اس طرح کی چیز بنائی ہوئی ہے نیٹ کے ساتھ، لیکن سلام پیش کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، آپ ہر وقت سلام پیش کر سکتے ہیں۔ آپ دوسرا ادب کہ جتنا زیادہ سے زیادہ درود و سلام آپ پیش کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، یہ مسجد نبوی کا، روضہ رسول کی حاضری کا یہ دوسرا ادب ہے۔ مدینہ کی سب سے اونچی سوغات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا زیادہ آپ ان پر درود و سلام پیش کر سکتے ہیں۔ وہاں بیٹھے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرانی مسجد ہے، وہ کافی بڑی ہے، وہاں لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ مسجد نبوی کی حد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تک ہے، اس میں بیٹھے اور درود و سلام پڑھیں۔ تیسرا، نماز با جماعت کا اہتمام کیا جائے۔ 40 دن کی نمازوں کی بات نہیں ہے وہ حدیث، 40 نمازیں مسجد نبوی میں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی یہ فضیلت ہے کہ جہنم سے اللہ پاک بری کر دیتا ہے۔ اور وہ حدیث کہ صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، رواہ مسلم۔ میری مسجد میں، میری اس مسجد میں، آپ مسجد نبی میں تشریف فرمائے نا، آپ فرما رہے ہیں میری اس مسجد میں کوئی شخص ایک نماز پڑھتا ہے تو 1000 نماز کا اس کو ثواب ملے گا، جہاں کہیں اور نمازیں 1000 پڑھے گا نا، اور اس میں بھی افضل من الف صلاۃ فیما سواہ، یہ فرمائے کہ میری مسجد میں ایک نماز جس نے پڑھی وہ افضل ہوگی دوسری جگہوں میں 1000 نماز پڑھنے کے مقابلے میں۔ اب افضل کتنی ہوگی؟ وہ جس کا جتنا اخلاص ہے، جتنی خشوع و خضوع والی نماز ہے،
اتنی افضل ہوگی۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ خیر من، کہ میری مسجد میں نماز پڑھنا بہتر ہے دیگر مسجدوں میں 1000، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ الا المسجد الحرام، مگر مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ بھلے مسجد نماز پڑھتا ہے، سبحان اللہ تسبیحات کرتا ہے، وہ ہر نیکی کم از کم وہ 1,00,000 سے شروع ہو رہی ہے مسجد حرام کی۔ تو بات یہ ہے دوستو، پہلا ادب صاف ستھرا ہو کے جانا ہے۔ اور کیا لوگ ہیں اور کیا سلام پیش کرتے ہیں جی، کون سکھائے، کہاں سے سیکھیں؟ ان کو اپنا 100 روپے کا جوتا اتنا قیمتی نظر آتا ہے کہ کوئی اٹھا نہ لے، جوتا یوں پڑا ہوتا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول، جوتا ہاتھ میں ہے، یہ سلام پیش کیا جا رہا ہے، طواف کیا جا رہا ہے، جوتے ساتھ ہیں۔ وہ یار ہر وقت آپ کو جوتوں کی فکر ہے، کوئی لیتا ہے لینے دو، خدا اور جوتے دے گا۔ چلو آپ لوگ کو ایک بات سناتا ہوں۔ کل پرسوں مجھے ایک بندہ ملنے آیا، کہتا ہے مولوی صاحب ملنا تھا، آپ عمرے پر گئے تھے 15-20 دن پہلے، میری آپ کی مسجد میں نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، میرا جوتا کسی نے اٹھا لیا، میں نے آپ کو بتانا تھا تو پھر آپ تھے نہیں، تو 15-20 دن بعد مجھے بتا رہے ہیں۔ اب میں اس کو دیکھوں وہ مجھے دیکھے، بھائی یہ کیا، میں اب جوتوں کا کیسے خیال کرتا آپ کے؟ یہ حالات ہے لوگوں کے جوتوں کی۔ او یار 50 روپے 100 روپے والا جوتا لو، باہر رکھو، وقف کرو، جو مرضی ہے حاجی لے جائے، وہاں سارے ہماری طرح حاجی ہیں نا، تو ویسے بھی تو آپ خیرات کرتے رہتے ہیں، صدقہ کرتے رہتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، عمرے میں کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے، تو وہی جوتے خرید کے پہنو کہ جو لے جائے صدقہ ہے وہ حاجی ہی کوئی لے گا۔ آپ طواف کر رہے ہیں جس کی کتنی فضیلت ہے، اور یہاں کتنا ترس کے گئے ہیں، اللہ کا گھر دیکھیں گے ہیں جی، اور اللہ کا گھر کیا دیکھیں گے؟ بغل میں ان مشرکین نے تو بت رکھے تھے، تم نے اپنے جوتے رکھ دیے، ان کو بت بہت پسند ہے، وہ ساتھ رکھے تھے، تم کو اپنے جوتے اتنے عزیز ہیں کہ طواف میں بھی ساتھ ہیں۔ فرق تو یہی ہے، وہ شیوہ آزری تھا، یہ دور حاضر کی سوداگری ہے، وہ وہ بت پرستی شیوہ آزری تھا، اور ہم نے آج کوئی اور بت پال کے رکھا ہے اپنے اندر، یہ دور حاضر کی سوداگری ہے۔ کیا بات ہے جی، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن وہاں کس کو سمجھائیں، ہر کوئی امام ہے۔ تو چھوڑو جوتوں کو، باہر رکھو، وقف کرو، جو لے جائے جیسے اللہ اور دے گا جوتے۔ آپ روزے رسول پر حاضری کے جوتے ساتھ، اور چلو کسی تھیلے میں کہیں، وہ میں اس کے حق میں بھی نہیں ہوں کہ تھیلے میں ہوں اور لٹکے ہوئی ہوں، لیکن یوں ساتھ۔ اور بعض لوگوں کو طواف کرتے ہوئے جیب میں جوتے، جو بڑی بڑی جیبیں ہوتی ہیں نا جبے کی، جیب میں جوتے، وہ طواف ہو رہا ہے، خشوع خضوع کیا ہے؟ تو پہلا ادب صاف ستھرا، خوشبو لگا کے۔ دوسرا ادب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول پر حاضری، دوست آپ کا ایمان ہو، آپ آہستہ آواز میں سلام پیش کرتے جائیں، اپنی طرف سے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے، اپنے نمازیوں کی طرف سے، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے سلام پیش کرتے جائیں۔ حدیث نے بتا دیا، میں سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، ہم اس کے مکلف ہی نہیں ہیں، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور یہی قرون اولیٰ سے آج تک چلا آ رہا ہے۔ یہی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم بھی سلام پیش کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے، کہیں کام کرنے باہر جانا ہے، سلام پیش کر کے جاتے تھے، اور جب واپس آتے تھے مدینہ میں تو گھر جانے سے پہلے روضہ رسول پر صاف ستھرے ہو کے سلام پیش کر کے پھر گھر جاتے تھے، یہی معمول تھا۔ سلام پیش کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ریاض الجنہ کا کوئی مسئلہ ہے، اللہ کرے وہ بھی ختم ہو جائے تو بہتر ہی ہے، بہت سارے ساتھی معروم ہو جاتے ہیں کہ وہ موبائل نہیں ہوتا یا چلانا نہیں جانتے یا بعض دفعہ نیٹ نہیں ہوتا، لیکن سلام پیش کرنے کی فضیلت ہے۔ سلام پیش کرنے کی وقت، ہر وقت وہ سلام کھلا ہوا ہے، لیکن ادب و احترام کا خیال رکھتے ہوئے سلام پیش کریں، پھر چکر لگا کے آئیں، پھر سلام پیش کریں، ہر نماز کے پاس سلام پیش کریں۔ چند دن ہیں آپ کے، اور ان کو قیمتی بنائیں، ادھر ادھر پھرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا ادب جو نماز با جماعت کا بتا دیا ہے، چوتھا ادب یہ ہے جو آج کل ان کا اصول ضابطہ ہے، بہرحال وہ بھی اپنے لحاظ سے بہتر ہی سمجھتے ہیں کہ یوں رش کم ہوگا، یوں فائدہ ہوگا، جو وہ نیٹ کے ذریعے سے اجازت مانگنی پڑتی ہے۔
ایک لحاظ سے تو ٹھیک ہے، آدھا گھنٹہ پورا مل جاتا ہے، تسلی سے بندہ نفل دعائیں وغیرہ کر لیتا ہے، لیکن دوسرے لحاظ سے کہ بہت سارے ساتھی محروم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ انتظامی لحاظ سے محروم ہوئے، ان کا دل تو تڑپتا تھا کہ وہیں جائیں، تو اللہ ان کو اجر عطا کر سکتا ہے، وہ بہت بادشاہ ہے، وہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں آئے تو ان کی تو غلطی نہیں ہے، بس انتظامی لحاظ سے ایسا ہو گیا۔ فضیلت تو ریاض الجنہ میں جانے کی بہت ہے۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر سے لے کر حجرہ عائشہ سے لے کر ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک اس کے درمیان میں جتنی جگہ آئی ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہاں نفل ادا کریں، وہ ستونوں پر بھی لکھا ہے توبہ ستون، عائشہ ستون، لیکن ریاض الجنہ کی خاص علامت یہ ہے کہ پلروں پر ایسے ہاف وائٹ نما یا قریب جیسے ہماری ٹیلیں ہیں، یہ اس طرح میل ہے وہ سنگ مرمر، اور اس کے درمیان میں گولڈن لکیریں ہیں، ان پلروں کے درمیان میں جہاں بھی جگہ آ جائے گے وہ ریاض الجنہ ہے۔ بہت فضیلت ہے، وہاں کئی صحابہ کی توبہ قبول ہوئی ہے، تو کیا پتہ ہماری بھی قبول ہو جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ریاض الجنہ میں جو چلا گیا تو وہ جنت الفردوس میں آخرت میں پہنچ جائے گا، یہ فضیلت ہم اپنی طرف سے بیان کر دے تو الگ بات ہے، حدیث اتنی ہے کہ وہ ریاض الجنہ ہے، اور وہاں کئی صحابہ رضی اللہ عنہم کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ آپ استوانہ وفود کے ساتھ اکثر تشریف فرما ہوتے تھے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ دنیا میں ایک جنت میں نماز پڑھنے کی اللہ نے توفیق عطا کی، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ اپنے فضل اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں جنت بھی عطا کرے گا، لیکن حدیث کا ٹکڑا یہ نہیں ہے، وہاں نفل پڑھنے کی فضیلت ہے۔ یہ ادب ہے۔ چوتھا، انتظامی لحاظ سے سعودی حکومت لگی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی ہے، بہت کچھ بہتر بھی ہوتا ہے تو وہ اپنی سوچ کے مطابق ہو سکتا ہے، بعض چیزیں ہمیں نہ پسند آئیں، لیکن وہ ان کی ایک باقاعدہ معقول فوجی تعداد بھی وہ اسی شعبے میں مصروف ہے، حاجیوں کو آسانی ہو، تکلیف نہ ہو، رش نہ بنے، فوت نہ ہو جائیں، اور لگے رہتے ہیں، لیکن بعض جگہ میں ہو سکتا ہے کہ وہ انسان ہیں، ان کی سمجھ میں جو ہماری سمجھ ہے وہ کیا پتہ بہتر ہو، واللہ اعلم بالصواب، لیکن انتظام سنبھالنا ایک چھوٹی سی مسجد کا بھی، کسی مسجد کا آپ انتظام اگر سنبھالتے ہیں نا، آپ کو اندازہ ہوگا بہت مشکل ہے، اور اتنا بڑا رش، اتنا بڑا پانی کا انتظام، پینے کا، استنجے کا، نہانے کا، رہائش کا، کھانے پینے کا وغیرہ، یہ واقعتاً اللہ ان کو اس پر اجر دے اور آئندہ مزید حاجیوں کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہاں کہیں کمزوریاں بھی ہیں، وہ ہوتی ہیں۔ تو بات یہ روضہ رسول انوار و برکت کا مرکز ہے۔ امام محمد بن عبید اللہ بن عمر عتبی رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے امام گزرے ہیں، اور ان کا یہ واقعہ علامہ ابن جوزی نے بھی نقل کیا ہے، تاریخ ابن عساکر نے بھی نقل کیا ہے، اور امام نووی نے بھی نقل کیا ہے۔ تو میں کسی انگلش کتابوں کا نام لیتا تو آپ بھی کوئی سمجھ جاتے کہ ہاں فلانے انگریز نے، یہ لندن والے نے یہ انگریز کتاب لکھی ہے، وہ بڑا جناب ماڈل گزرا ہے جی۔ ہم نے تو اور کوئی ماڈل نہ نظر آیا نہ کو پڑھا ہے، ماڈل ایک ہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد اس کے صحابہ، آل بیت، سب ماڈل ہیں، محدثین ہمارے لیے سب ماڈل ہیں، فقہاء امت ہمارے لیے ماڈل ہیں، صوفیاء ہمارے لیے ماڈل ہیں۔ تو میں نے جن بزرگوں کا نام لیا ہے نا جی، آپ اگر محدثین کو جانتے ہوتے تو رحمہ اللہ نکلتا منہ سے کہ یہ واقعہ امام نووی جو مسلم شریف کے شارح ہیں، تاریخ ابن عساکر 84 جلدوں میں ہے، اگر ہمیں خریدنی پڑے نا جی تو کم از کم 1 سال چندہ کرنا پڑے گا جی۔ اور تیسری کتاب میں نے علامہ ابن جوزی لکھی ہے، علامہ ابن جوزی بہت اونچے محدث ہیں، یہ واقعہ لکھتے ہیں
محمد بن عبید اللہ بن عمر العتبی روزہ رسول پر حاضری دیتے ہیں اور پھر سائیڈ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت ایسا راج تو نہیں ہوتا تھا کہ ایک شخص آتا ہے، زہری حالت اس کی بدو والی ہے۔ یہ بدھو کا لفظ نہیں ہے، بدھو، بداوا، بدو، بدو کہتے ہیں عربی زبان میں دیہات کو، اس کی جمع ہے بداوا۔ حسن الحضارت مجلوب بتطریت وفی البداوت حسن غیر مجلوبی۔ کوئی شاعر کہتا ہے کہ شہروں میں جو حسن ہوتا ہے بناؤ سنگار ہوتا ہے، وفی البداوت حسن غیر مجلوبی۔ دیہاتوں میں بداوا کہتا ہوں، بداوا بدو لفظ ہے، بدو نہیں ہے، بدو ہمارے علاقے میں ہوتے ہیں، ادھر نہیں۔ بدو ایک شخص آیا، دیہات کا رہنے والا، اس نے سواری سائڈ سے باندھی، قریب آ کر اس نے کہا السلام علیک یا خیر الرسل، السلام علیک یا خاتم النبیین۔ یہ سلام پیش کرنے لگا، پھر اس نے 5ویں پاری کی ایت کریمہ پڑھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اپنے نبی کو، اے نبی آپ کے پاس اگر گنہگار مومن آئیں اور آپ سے گناہوں کی معافی کی درخواست کریں اور آپ ان کے لیے معافی مجھ سے مانگ لیں تو میں ان کو معاف کر دوں گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت اس نے پڑھی، اور پھر اس کے بعد اس نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ وہ کتنا پرخلوص تھا، کتنا کو درد دل والا اس کا وہ نذرانہ عقیدت ہے۔ 4 شعر ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک روزے رسول کے اوپر یہ 4 شعر لکھے ہوئے ہیں۔ جب آپ سلام جہاں سے پیش کرتے ہیں نا، وہاں یہ 4 شعر لکھے ہوئے ہیں۔ وہاں تو اپنے بندہ اسی لگن میں ہوتا ہے نا کہ سلام پیش کرتا رہوں، اور ادھر فوجیوں کو یہ سبق ہے کہ جو ابھی آیا یا پہلے کہے چلو جی چلو یلا حاجی چلو، وہ ہم تو ابھی پہنچے اور ابھی چلو۔ وہ کیا پڑھتا ہے؟ فرمایا یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فتاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ وفی العفاف وفی الجود والکرم انت الشفیع الذی ترجا شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جر القلم۔ یہ اس دیہات سے آنے والے مومن نے یہ اشعار پڑھے اور وہ آیت کریمہ پڑھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے نبی، گناہگار مومن جب آپ کے پاس حاضر ہو جائیں، آپ سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے درخواست کریں اور آپ اپنے ان گنہگار امتیوں کے لیے مجھ سے معافی مانگیں تو مجھے آپ معاف کرنے والا مہربان داتا پائیں گے۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ شعر پڑھے اس نے، کہتا ہے یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ، اے وہ عظیم ہستی جو اس مبارک جگہ میں آرام کر رہی ہے، آپ کے آرام کرنے کی برکت سے اس سرزمین کو بھی اونچا مقام مل گیا۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ وفی العفاف وفی الجود والکرم۔ اے اس قبر میں آرام کرنے والے امام الانبیاء،
خاتم النبیین، اے شفیع المذنبین، اس جگہ میں جو آپ آرام کر رہے ہیں، میری جان بھی آپ پر بار بار آپ کے دین پر، اشاعت دین پر بار بار قربان ہو۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ وفی العفاف وفی الجود والکرم۔ آپ کے روزے کے قریب جو آ گیا، صلاۃ و سلام پیش کر دیا، اللہ نے اگر اس کا صلاۃ و سلام پیش کر دیا تو آپ کی سفارش سے یہاں تو بخششیں تقسیم ہوتی ہیں، یہاں تو معافیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ اے میرے پیغمبر، اگر میرا سلام بھی آپ تک پہنچے تو میرے لیے بھی اللہ سے مغفرت کی سفارش کر دینا۔ میں زندگی میں تو آپ کے پاس حاضر نہ ہو سکا کہ آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتا، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا، لیکن سوئے قسمت میں آپ کی وفات کے بعد آپ کے روضہ کے قریب حاضر ہوں، اور آپ میرے لیے سفارش کر دیں، اللہ سے میری مغفرت کی سفارش کر دیں، کیونکہ یہاں سے تو مغفرت تقسیم ہوگی۔ فی العفاف وفیہ الجود والکرم، انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ۔ ساری کائنات میدان حشر میں جب مضطرب ہوگی، جہاں امید کی ان کو کوئی کرن محسوس ہوگی، وہ حجرہ عائشہ ہی ہوگا، وہ آپ ہی ہوں گے۔ انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ، میں آپ سے یہ اپنی سفارش کی ایک ادنا حقیر سی درخواست کرتا ہوں۔ علی الصراط علی ما ذلت القدم، اس پل صراط پر آپ کی سفارش آپ کے امتیوں کو فائدہ دے گی جب دنیا پل صراط سے گرتی ہوئی جہنم میں جا رہی ہوگی۔ جن امتیوں کو آپ کی سفارش پہنچے گی وہ پل صراط پار کر جائیں گے، پار کر کے پوچھیں گے ابھی پل صراط آیا ہے کہ نہیں۔ وَصَاحِبَاكَ لَا أَنْسَاهُمَا أَبَدًا، یہ بدو بھی سنی تھا، یہ سمجھتا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں آپ پر سلام پیش کرنا ہے تو آپ کے ساتھ دو سوئے ہوئے دو وزیروں کو بھی سلام پیش کرنا ہے۔ کوئی صحیح عقیدہ اہل سنت والجماعت والا یہ دیہاتی بھی تھا، کہنے لگا صاحبہ کا لا انساہما ابدا، اے میرے پیغمبر میں آپ کے ساتھی جو آپ کے ساتھ سو رہے ہیں کیسے بھول جاؤں، جو آپ کو کبھی کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، غار میں لے جاتے ہیں، کبھی سارا سامان حاضر کر دیتے ہیں، کبھی عمر کی تلوار لہراتی ہے، آپ کے مخالفین کے لیے سد سکندر ہی بن جاتے ہیں، میں ابو بکر و عمر کو کیسے بھول جاؤں۔ سنی تھا لگتا ہے، ظرف بڑا تھا، جو صحابہ کے بارے میں نا تنگ دل ہے ان کے ظرف کم ہے، مطالعہ کسی اور کتاب کا کیا ہے۔ صاحبہ کا لا انساہما ابدا، آپ کے ساتھ جو دو وزیر جو دو رفیق آپ کے آرام کر رہے ہیں ان کو میں کیسے بھول جاؤں، ان کے اوپر بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ منی السلام علیکم، میری طرف سے سلامتی ہو اے پیغمبر آپ پر، آپ کے پہلو میں آرام کرنے والے دو صحابہ پر، ابو بکر و عمر پر، میری طرف سے آپ کو سلام ہو، جب تک دنیا قائم ہے میری طرف سے سلام ہوتا رہے۔ بدو کس انداز میں سلام پیش کر رہا ہے، جب تک دنیا قائم ہو میرا سلام ہوتا رہے۔ اور عجیب بات تھی، میں نے بتایا نا کہ ایسا کوئی درد مندانہ انداز تھا محبت کا اس کا کہ اس وقت سے لے کر آج تک اللہ آپ کو حاضری نصیب فرمائے، یہ روزہ رسول کے چاروں پلروں پر جہاں وہ معاہدہ شریف بنا ہوا ہے اوپر لکھے ہوئے ہے، وہ چلا گیا بس سلام پیش کر کے سفارش کر کے چلا گیا۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا، خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور مجھے فرمایا کہ وہ جو ودو آیا تھا اس نے ہم پر سلام پیش کیا
اور سفارش کی کہ میری اللہ سے میری مغفرت کی درخواست کرنا. تو آپ نے دیکھا تھا اس بدو کو جو سلام پیش کر رہا تھا؟ امام صاحب نے کہا جی حضور دیکھا تھا. فرمایا جاؤ اس کو ڈھونڈو اور اس کو بتاؤ کہ تمہاری سفارش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارگاہ میں کی ہے اور قبول ہو گئی ہے، تمہاری مغفرت ہو گئی. تو میں بات کر رہا ہوں دوستو، یہ قیمتی گھڑیاں ہیں، اللہ سب کو عطا فرمائے. تو وہاں آداب و احترام کا خیال رکھنا ہے. باقی جو حج کی ایک بات ہے وہ انشاءاللہ تربیت میں کریں گے آخر میں. اور رہی بات فلسطین کی، اس وقت ہمارے ہاتھ پاؤں کیا باندھے گئے ہیں کہ ہماری تو حکومتوں کے بھی ہاتھ پاؤں باندھے گئے ہیں. کیا بات ہے، کب تک جینا ہے، کیسے جینا ہے. ہو سکتا ہے ماشاءاللہ حافظ صاحب، جنرل صاحب کچھ اچھی حکمت عملی بنا رہے ہوں، کوئی سوچ رہے ہوں، ہم یہی امید کر سکتے ہیں اپنی پاک فوج سے. لیکن بات یہ ہے دوستو کہ اللہ سے صدق دل سے دعا تو مانگ سکتے ہیں. اللہ جب چاہے اور راضی ہو جائے، رحمت کے دروازے کھولے، تو وہ تو بدر میں بھی فرشتوں کو بھیج سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج شیطان میدان عرفات میں بہت رسوا ہوا ہے. کیوں؟ کہ بہت لوگوں کی مغفرت کر دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے فرشتوں جاؤ بتاؤ، یہ جو لوگ آئے ہیں میدان عرفات میں ان کو بتاؤ اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں، سمندر کی جھانک سے بھی زیادہ ہیں، سمندر کیا زمین و آسمان کی خلا کو بھی تمہارے گناہوں نے اگر بھر رکھا ہے، تو فرشتوں جاؤ میدان عرفات میں ان حاضرین کو بتا دو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اور شیطان آج بہت رسوا ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا، بہت حقیر اور مایوس ہو گیا. لیکن سنو، شیطان میدان عرفات میں بہت رسوا ہوا، ہوتا ہے ہر سال، لیکن اتنا کبھی بھی نہیں رسوا ہوا جتنا غزوہ بدر میں شیطان رسوا ہوا تھا. جہاد کے معرکے میں مجاہدین اسلام کی مدد کے لیے جب فرشتے آئے اور شیطان رسوا ہوا، اتنا رسوا شیطان پھر کبھی نہیں ہوا. جہاد اونچی دولت ہے، لیکن اللہ پاک امت مسلمہ کو بیداری نصیب فرمائے، جاگنے کی صلاحیت نصیب فرمائے، لمبی چادر جو تان کر سوئے ہیں اس کو اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو پھر اس کے بعد دوستو فلسطین آزاد ہوگا. اور باب قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ جملہ کہ یہ انگریز کی ناجائز اولاد کو یہاں ڈال دیا گیا مسلمانوں کے امتحان کے لیے. اسرائیلیوں کو جو اس جگہ فلسطین، یہ سارا خطاب نقشہ دیکھیں مسلمانوں کا ہے، ان کے یہاں مطلب ہی کوئی نہیں رہنے کا. جہاں کہیں وہ رہ رہے تھے آرام سے ہی رہ رہے تھے. بابا صاحب آخر میں 47 میں پاکستان آیا، 48 میں یہ مصیبت آ گئی. اسرائیلیوں کی یہ بستی جو ناجائز اور اب تک ناجائز ہی رہے گی. بڑی کوشش ہے ان کی قبول ہو جائے. جو ایک آدھ ملک پتہ نہیں مصر یا اردن وغیرہ نے کچھ اس طرح کی بات کی بھی ہے، بہت کوشش ان کی سعودی عرب کو پہلے منوانے کی ہے، لیکن ابھی تک تو نہیں ہے. اور اللہ کرے کہ اسی ہی استقلال اور استقامت کے اوپر رہیں. سعودی عرب کو اگر یہودی منوا لیتے ہیں، عیسائی منوا لیتے ہیں کہ یہ بستی منظور ہو جائے، تو پھر اور مسلم ملکوں کو ذرا مشکل ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ جو بانی پاکستان ہے بابا قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا جملہ ہے یہ کہ یہ کفر نے اپنی ناجائز اولاد کو اس جگہ پہ ڈالا ہے مسلمانوں کو ستانے کے لیے. ہم کبھی بھی اس کو منظور نہیں کریں گے. جو قابض ہو، ناجائز ہو، ظالم ہو، اس کو منظور کرنا تو اپنی غیرت کو چیلنج ہے. اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا